أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء امام الہدا، ساقی کوثر شاف معشر، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ عزیز بھائیو، عزیز دوستو، قرآن پاک دا 5واں پارہ سورہ النساء دی ایک آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو سب نو سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں وہ بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کرنا چاہنا کہ وہ کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ کریم اپنے عظیم عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جڑا سورج ہے نا، یہ 1 میل دے فاصلے تے ہونا۔ کنا دور ہوئے گا؟ بولو، 1 میل دے فاصلے تے، جڑا آج سائنسداناں دے حساب نال تقریباً کوئی 9 کروڑ میل دے فاصلے تے، 9 کروڑ میل سورج دور ہے۔ تے جان دو نا گرمی دی کنی شدت ہے۔ آج تے اللہ نے خیر موسم ہی خوبصورت بناتا ہے نا۔ ایک سورج 9 کروڑ میل تو اینی گرمی دی تپش پا رہا ہے، تے قیامت والے دن 1 میل دے فاصلے، اور میل دے بھی 2 معنی کیتے گئے۔ 1 میل کہندے نے عربی چ سرمچو نو، جنہیں آنکھیں سرما پائی دا ہے، وہ اینا گوندا ہے بھئی او دے برابر، یعنی سر تو اینا اچھا۔ اور 1 میل جڑا عرف عام میں جب ہم میل بولنے سفر والا، بہرحال سفر والا ہوئے یا سرمچو والا ہوئے، اینا قریب سورج ہوئے گا اور لوگ انج تڑپ رہے ہون گے جویں کڑائی کے اندر دانے بھنے جاندے۔ اینی شدت دی گرمی ہوئے گی، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چند کو ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اینے گرمی دی شدت دے اندر انہوں نے اللہ کریم بلا کے تے اپنے پیارے اور سونے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کڈے خوش نصیب وہ بندے نے جنہوں نے رب العالمین اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو نہ اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما لے۔ اچھی آمین کہہ دو۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے تے محبت دینا درود پاک پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا،
اللہ کریم فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کریم فرماتے ہیں او بندے جڑے ایمان لے کے آئے تے نیک اعمال کیتے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ کریم فرماتے ہیں میں انہاں بندیاں دی جنت تیار فرمائیے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جنت کے جدیے رب العالمین فرماتے ہیں من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ کریم فرماتے ہیں اس جنت کے تھلے میں نہراں جاری فرمائیاں نے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تہاڈی رہائش ہمیشہ رہے گی خالدین فیہا ابدا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیشہ تسی جنت کے اندر رہو گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنی جنت کے اندر جو میرے نیک بندے نیک اعمال کرنے والے نیکیاں کرنے والے اچھائیاں کرنے والے بندے جو میری جنت کے اندر آن گے، اللہ کریم فرماتے ہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ، اللہ کریم فرماتے ہیں میں انہاں نوں نیک بیویاں عطا فرماواں گا، اللہ پاک انہوں نے نیک بیویاں عطا فرمائے گا، اللہ پاک فرماتے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ پاک فرماتے ہیں جنہیں میرے نیک بندے میں اللہ پہلے نمبر فرماتے ہیں میں جنت عطا فرماواں گا، پھر فرمایا جنت کے اندر نہراں جاری ہوں گیا، پھر فرمایا ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، پھر فرمایا نیک بیویاں عطا فرماواں گا، اور اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جڑے پنجویں انعام کا ذکر فرمائے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایسے بندیاں ہوں جب گرمی دی شدت ہوئے گی، سورج کمبی دے فاصلے ہوئے گا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، کئی اپنے پسینیاں کے اندر غرق ہوں گے، کئیاں دے کنہ تک پسینہ، کئیاں دے قدیاں تک پسینہ، اللہ پاک فرماتے ہیں بندے پسینیاں کے اندر غرق ہوں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہوں نے بلا کے پھر اپنی عرش کا سونا تے اپنا سایہ نصیب فرما دیاں گا، ان بخاری پاک کی حدیث پاک سماعت فرماؤ، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری پاک کی حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث میں 4 دفعہ بخاری پاک کے اندر اور مختلف ابواب کے اندر مختلف حصوں کے اندر 7 مرتبہ اس حدیث پاک کو لے کے آئے گے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب بندے نے جب قیامت والا دن ہوئے گا، ماں اپنے بیٹے نوں نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں نوں نہیں پہچانے گا، اور باپ اپنی اولاد نوں نہیں پہچانے گا، سجن بیوی ایک دوسرے تو دور ہو جائیں گے، قرآن کہنا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن سارے رشتے ایک دوسرے کو مک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ ذوالجلال نے قسم میں باپ ایک نیکی نہیں دے گا، ماں ایک نیکی نہیں دے گی، جڑی صدقے جاندی ہے، واری جاندی ہے، قربان جاندی ہے، جیڑی ماں اپنی اولاد تے اپنا سب کچھ قربان کر دیندی ہے، جڑی سردی دیاں ٹھنڈیاں راتاں دے اندر آپ بلے بستر تے لیٹ دی اولاد نو سینے تے لٹا دیندی ہے، اپنے بیٹے بیٹی نو سینے تے لٹا دیندی ہے، میرے بیٹی یا میرے بیٹے نو سردی نہ لگے ٹھنڈ نہ لگے، قیامت والے دن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، راہ کم نہیں آئیں گے، بیوی کم نہیں آئے گی، اللہ کریم فرماتے ہیں ماں کم نہیں آئے گی، باپ کم نہیں آئے گا، سارے رشتے جب ختم ہو جائیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا مومن بندہ ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا،
اللہ کریم فرماتے میں اپنے عرش کا ٹھنڈا تے اپنا سایہ نصیب فرما دیاں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے عالی شان بخاری پاک دے اندر نبی پاک فرماتے ہیں سامات یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا، 7 قسم دے خوشنم 7 بندے نہیں 7 قسم دے بندے نبی پاک فرماتے ہیں سبات یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہونا الا ظلہ، سایہ ہوئے گا یا اللہ کی ذات دا ہوئے گا یا اللہ دے سونے عرش دا ہوئے گا۔ اس دن سایہ یا اللہ کی ذات دا یا اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 7 قسم دے بندیاں نو اللہ اتنے مشکل حالات دے اندر نفس نفسی کے عالم دے اندر اللہ کریم فرمائے گا میرے خوش نصیب بندے ہو، میرے بختہ والے بندے ہو، میری توحید تے چلن والے نصیبہ والے ہو۔ اللہ کریم فرماتا آ جاؤ آ جاؤ، آج کدھرے سایہ نہیں تانوں نظر آئے گا، آج سایہ تیری ذات دا ہے، میرے عرش دا سایہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آ جاؤ میں اپنے سائے والے تانوں جگہ عطا فرما دے وہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش نصیب بندے نے، اور پہلا بندہ جمعہ دے اندر اجے فیصلہ کرنا ہے کہ اسی انہاں 7 بندیاں دے اندر شامل ہیں کہ نہیں آؤ۔ اگر تے شامل ہیں تے شکر کریا کرو، اگر شامل نہیں ہیں تے پھر دعا کرنی جانتا ہو اللہ تو نہ بندیاں دے اندر شامل فرما دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں پہلا بندہ حضور فرماتے ہیں امام عادل امام عادل۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عادل حکمران انصاف کرنے والا حکمران، سچ دیاں گلاں کرنے والا حکمران، شریعت دا نفاذ کرنے والا حکمران۔ اینج سمجھو تھلے لیول تے جڑا بندہ اپنے گھر دا سربراہ ہے، اپنے گھر دے اندر عدل کرتا ہے، اگر دیاں 2 بیویاں 3 4 بیویاں نے انہاں بیویاں دے درمیان عدل کرتا ہے، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ عدل کرتا ہے امام عادل، عدل کرنے والا حکمران۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انصاف کرنے والے آج میرے سائے تھلے تیرے بھی جگہ بڑھ گئی ہے، آج میرے سائے کے تھلے کھڑا ہو جا۔ انصاف کرنے والا حکمران۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جڑا عدل دا جو فیصلہ ہے آپ بندے دی 7 سالہ عبادت ایک پاس ہے، عدل کرنے والے دا عدل دا فیصلہ ایک پاس ہے۔ اور حدیث پاک دا اندر ہوتا ہے تیرے پیر و مرشد جناب محمد رحمت اللہ ذوق محبت نہ پڑھو جناب محمد صلی اللہ۔ تانوں پتہ ہے نا میرا گلا نہیں چل رہا، نہیں ساتھ دے رہا، لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، تسی پھر بھی بڑے سست بیٹھے ہو۔ کم از کم درود پاک تا دل آگے پڑھ چھوڑو، پھر پڑھ لو یار، پھر پڑھ لو۔ درود پاک دا فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ان دن بھی پڑھیا کرو، راتی پڑھیا کرو، ہنیرے پڑھیا کرو، سویرے پڑھیا، اور ساری دنیا دے مسئلیاں دا، دکھاں دا، پریشانیاں دا اے حال ہے۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ۔ غار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کرنا، توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سننا ذرا۔ میری سرکار فرماتے ہیں جڑا بندہ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، اپنے عدل کے اندر کسی کو ہائی نہیں ہون دیتا، ساری دنیا رستی تے رس جائے، اولاد رستی تے رس جائے، سجن کی رستی تے رس جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں امام عادل، جڑا بندہ انصاف
کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن انصاف کرنے والا حکمران اللہ دے عرش کے سجے پاسے نور دے ممبراں تے کستوری دے ٹبیاں تے بیٹھے ہون گے۔ تو جنتی بندے نہ ویکھن گے آگے خوش نصیب نے جنہیں اللہ دے سجے پاسے بیٹھے نے، رب دے عرش دے سجے پاسے نور دے ممبراں تے بیٹھے نے، کستوری دے ٹبیاں تے ٹیلیاں تے تشریف فرما نے، ایک میرے خوش نصیب نے۔ آواز آئے گی یہ عادل حکمران نے، انصاف کرنے والے حکمران نے، حق سائیاں گلنا کرنے والے حکمران نے، عدل کرنے والے حکمران نے۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا خوش نصیب بندہ جڑا بندہ انصاف کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر انصاف کر، اپنے کاروبار کے اندر انصاف کر، اپنے سگیاں بیویاں کے اندر انصاف کر، اگر جھگڑا کسی کا ہو جائے انصاف تے عدل دیاں گلاں کر، اللہ کریم قیامت والے دن تینوں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرا جڑا خوش نصیب بندہ ہے، حدیث پاک سنو ذرا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، پھر کہہ دو میری سرکار فرماتے ہیں رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، تو جاؤ خوش نصیب بندہ ہے جنہوں اللہ پاک نے جوانی دیتی، صحت دیتی، جوانی دیتی، اپنی جوانی دے جو بندے اندر بغاوت نہیں کرنا، اللہ دیا نافرمانیاں نہیں کرتا، شراب دیا محفلاں اٹینڈ نہیں کرتا، فلموں تے جا کے ڈرامیاں تے وقت ضائع نہیں کرتا، حسد بغض تے کینے نہ پریا نہیں کرتا، نبی پاک فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، جوانی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا جوان جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، آواز آئے گی جوانا قیامت والے دن جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا، آواز آئے گی میرے نوجوان بندے آج میرے سائے تلے آکے جگہ لے لے، آج میرے سائے تلے آکے ٹھہر جا، میرا سایہ عرش کا تیرے لیے تیار ہے۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، اگر اللہ تنوں جوانی دیتی ہے جوانی دی قدر کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ پاک دے سامنے جنوں بدو آدم جائے گا، حضور فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ آدم دے ہر بیٹے بیٹی کو چار سوال کرے گا، انہیں چارہ سوالوں کا جواب لے گا، حضور فرماتے ہیں بندہ اپنے قدمہ نہیں ہلا سکے گا، حرکت نہیں دے سکے گا، انی دیر تک اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جنہی دیر اللہ نے چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ انہیں چار سوالوں کے اندر نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کریم فرمان گے میرے بندے میں تنوں جوانی عطا فرمائی، میں تنوں شباب عطا فرمایا، دس نہ جوانی کتے خرچ کیتی ہوں، میریاں بغاوتاں کرتا رہے یا ریاستاں کرتا رہے، میرے حکمت کی حکمت دوری کرتا رہے یا حکمت کی پاسداری کرتا رہے۔ اگر تے بندہ عبادت گزارے، اگر بندہ نمازی دیندار بندہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ فر سوال کا جواب دے گا۔ اللہ فرمائے گا جوانی کتنے گزاری ہو، آنکھے گا اللہ تیری یاد اندر، اللہ تیرے ذکر اندر، اللہ تیری عبادت اندر، آواز آئے گی اگر جوانی میرے ذکر دے اندر گزاری ہو، ہاں میری جنت پئی ہو، ہوں جامان ہے۔
تو جوانی میرے رستے کے اندر خرچ کر دیتی ہے۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک اگر جوانی دے وے، صحت دے وے دی قدر کریا کر، جوانی دی قدر کریا کر، کیونکہ سدا نہ جوانی رہنا نہ صحت رہنا ہے۔ ایم ایک وقت ہوندا ہے، تھوڑا جہا وقت ہوندا ہے، بندے تے بیماریاں آ جاندیاں نے، تکلیفاں آ جاندیاں نے، یا بندہ عمر دے اس حصے کے اندر چلا جاتا ہے، انسان کو چلیا نہیں جاندا، کم نہیں کیتا جاندا۔ جوانی تے اللہ پاک نے بڑا فضل رکھیا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، اگر رب نے جوانی دیتی ہے بغاوت نہ کر، اللہ کی جان کے اندر اللہ کا ذکر کر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جڑا جوان اللہ کی جان کے اندر ہے، اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سانو بھی ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ عبادت کرنے والا بنا دے۔ حضرات توجہ کرنا، تیسرا کیڑا خوش نصیب بندہ ہے، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد۔ ذرا گج کے درود پاک پڑھو ذرا۔ نبی پاک نے اسلام فرماتے تیسرا بندہ، حضور فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ، رجلان تحابا فی اللہ، رجلان تحابا فی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جنہیں دو بندے آپس کے اندر محبت کر دینے، پیار کر دینے، انہاں دے محبت دے پیار دی وجہ تحابا فی اللہ، میری ذات ہے وہ میری وجہ نال آپس کے اندر پیار کر دے رہے۔ یعنی انج سمجھو نا، ایک بندہ نمازی نال پیار کرتا ہے کہ ایک بندہ نمازی ہے، ایک بندہ تلاوت کرنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے، یہ تین نیکی تقوی نو ویکھ کے دے نال محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا دی خاطر محبت کرتا ہے۔ دنیا کا لالچ نہیں، ہن لوگ تعلق بناندے نے کوٹھی والے نال، بنگلے والے نال، جائیداد والے نال، جگیر والے نال، ایم پی اے ایم ایل اے نال، صدر نال، وزیر نال، عہدے نال تعلق بن گئے، عہدے نال رابطہ نے تعلق عہدے نال بنا، جڑا دیندار ہے، جڑا نمازی ہے، جڑا نیک ہے، تلاوت ذکر کرنے والا ہے، اور عہدے پیچھے تعلق کی وجہ ہوئے کہ یہ اللہ دا بندہ ہے تے میں دن اللہ واسطے پیار کرنا، آواز آئے گی قیامت والے دن تینوں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیاں گا۔ ساڈے تعلق مفادات ہے، ہن تے خیر برادری بھی ماڑے بندے دا سلام نہیں لیندی، سلام چلن واسطے تیار ہی نہیں۔ اللہ واسطے دی محبت پاؤ، اللہ واسطے دی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کعبۃ اللہ کے اندر موجود سا، اللہ سانو بھی لائے، یرجی آمین بیان، پھر کہہ دیں اللہ بیت اللہ شریف دیا زیارتہ نصیب فرما دے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں بیت اللہ کے اندر موجود سا تے بارش نہیں سی آ رہی، اسی سارے دعاواں کر کر تھک گئے، التجاواں کر کر تھک گئے، اللہ پاک نے بارش نازل نہیں کی، جانور ترستے پہنے ہیں، پرندے چرستے پہنے، حیوانات ترستے پہنے، جمادات ترستے پہنے، اللہ کی مخلوق ترستی پہیے، بارش نہیں آ رہی، کیونکہ بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا میرے محبوب کے اوپر مشرکین مکہ کو سوال کرو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سونیا انہا مشرکین مکہ کو سوال کرو اسمانہ دو بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اے اللہ منات اللہ کی حکم کی پوجا کرنے پہلے یہ بیت اللہ کے اندر شرک دادا بنا کے بیٹھے نے والا انسانتہم من نزل من السمائی مان، اسمان تو بارش کون نازل کرنا ہے؟ وَحَجَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، زندہ زمین اور سے مردہ زمین زندہ کون کرتا ہے؟ فصلان کے قابل کون کرتا ہے؟ درخت کون اگاتا ہے؟ یہ سارے مشرکین کہیں گے بادشاہ نازل کرنے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟
بادشاہ نازل کرنے والا اللہ حضران توجہ کرنا ذرا یہ بادشاہ نازل کرنے والی اللہ کی ذات توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے والوں غور کرنا ذرا اللہ دی توحید ایمان لے کے آؤ اللہ دے کامل ایمان لے کے آؤ اللہ دی ربوبیت الوہیت اللہ پاک دے اسماء و اسمات دے اندر کسی کو شریک نہ بناؤ انہوں عقیدہ توحید کیا جاندہ ہے حضرات توجہ کرنا ذرا امام عبداللہ بن مبارک کہتا ہے عزیز تو دعا کر کر تھک گئے پر بارش نہیں آئی فرماتے میں بیت اللہ کے اندر موجود سائیں کالج رنگ دا بندہ ایک کوچا جا بندہ ایک ماڑا جا غریب بندہ پھٹے پرانے کپڑے نے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہویا داخل ہو کے کعبے دے غلاف نال چمبڑ گیا کعبے دے غلاف نو پکڑ کے دیا کام جلوان سوا گئے یا میں مالکا اگے ہون تک میں تینوں نہیں کیا اللہ سونیا ہون میں تینوں آندہ پیاواں اللہ اپنی رحمت دی بارش برسا دے اللہ اپنی رحمت دی بارش برسا دے رحمت امین پا دے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں وقت محدث عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں بندے نے جدو کا بیٹا غلام چھڑیا بدل غالب می واسف ہے آجے تاکر نکلتا پیا تے بارش شروع ہو گئی ہے کہنے میں حیران تے ششد رہ گیا یا رسی سارے دعاواں کر کر تھک گئے پر بارش نہیں آئی کالے رنگ دا کوچا جا بندہ یہ آگے کہتا ہے اللہ بھی پا دے آتے جاؤ نا اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرمائے تے کعبے دے غلافاں لوگ چمبڑ کے نا آپ اپنی بولیاں کوئی انگریزی کوئی عربی کوئی پشتو کوئی پنجابی کوئی اردو اللہ دے در دے دوارے کعبے دے غلاف چمبڑ کے اپنیاں التجاماں دعاواں درخواستاں لوگ سنا رہے نے آواز ہوندی ہے 120 رحمتاں میں بیت اللہ تے نازل فرماؤں سبحان اللہ اللہ نصیب فرما دے لگتا میرے بھائی جان عمرہ کر کے آئے ہیں چلو یہ مطلب ہے سامنے کھجوراں تے ہون گے نا کہ پاویں سپیشل جانا پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نصیب فرما دے اچھی آمین کہہ دے اللہ بار بار نصیب فرما دے غار مدینہ نل پیار کرنے والوں میں محبت دی گل کرنا جانا گل لگی تھی میں سوا دیا اب بڑک دیئے وچ سینے کدو جاواں مکے مدینے صرف وہ سبحان اللہ کیا جڑے جانا چاہتے تھے اب بڑک دیئے وچ سینے کدو جاواں مکے مدینے اُتے قسمت والے جینے جنہ ڈیرے اوتے لائے اللہ دل چیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ دل چیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے مدینے دیا سونیاں گلیاں جتے لائیاں نبی جی تلیاں حضرات اللہ پاک نے قامت اللہ کی عظمت عطا فرمائیے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے کدے مکہ تے کدے مدینہ ہوئے جی ہر گائے ایسے جینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو اگ بڑک دیئے وچ سینے کد جاواں مکے مدینے اور ایک اور بڑے پیار والا جملہ محبت والا جملہ جگہ سونے نبی نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جدہ پاک نبی نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں لکھ لعنت اس کمینے نو رب لے چل مکے مدینے نو
اللہ پاک مکہ مدینہ دی حاضر نصیب فرمائے، زیارت نصیب فرمائے، اور ہم اللہ پاک نے حج دا موقع بنائے کہ عمرہ چلدا پہ جو حج چلدا پہ آئے، اللہ کر منظور دعائی سنو عرب پاک لے جائی، اللہ کر منظور دعائی سنو عرب پاک لے جائی، بیت اللہ تے مسجد نبوی سنو ایسے سال وکھائی، پئی جگہ میں دعائی نئی شہر نبی نے اکائی، پئی جگہ میں دعائی نئی شہر نبی نے اکائی، جتے پہلی وحی سے آئی سنو اکاں حال بتائی، اللہ کر منظور دعائی سنو عرب پاک لے جائی، بیت اللہ تے مسجد نبوی سنو ایسے سال وجائی۔